ایک اسکول میں 5 بچوں کا گروپ تھا جن کے نام علی، سارہ، زین، فاطمہ اور حسن تھے۔ وہ سب اچھے دوست تھے اور ہمیشہ ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک دن ان کے استاد نے انہیں ایک خاص پروجیکٹ دیا اور کہا، تمہیں مل کر ایک ماڈل تیار کرنا ہے جو دکھائے کہ کیسے ایک گاؤں کے لوگ مل کر زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بچوں نے تو پہلے بہت جوش دکھایا، مگر جب کام شروع کرنے کا وقت آیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا انہوں نے سوچا تھا۔ شروع میں بچوں نے جلد بازی میں پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا ماڈل ہمیشہ ٹوٹ جاتا تھا یا بے ترتیب نظر آتا تھا۔ علی کہتا، ہمیں بس سب کچھ جلدی سے لگا دینا چاہیے تاکہ مکمل ہو جائے، لیکن زین نے کہا، نہیں، ہمیں اسے ٹھیک سے کرنا چاہیے ورنہ ٹیچر ہمیں اچھے نمبر نہیں دیں گے۔ آخرکار بچوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ہر ایک کام کی الگ ذمہ داری لیں گے اور اسے بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ علی نے گاؤں کے مکانات بنائے، سارہ نے درخت اور سبزہ تیار کیا، زین نے پانی کی نہریں بنائیں، فاطمہ نے راستے اور پل بنائے اور حسن نے کھیتوں اور جانوروں کا انتظام کیا۔ انہوں نے روزانہ اسکول کے بعد 1 گھنٹہ اپنے پروجیکٹ پر کام کیا۔ کبھی کبھی وہ تھک بھی جاتے تھے، مگر ان کے دل میں یہ امید تھی کہ ان کی محنت رنگ لائے گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کا ماڈل خوبصورت اور حقیقت کے قریب تر ہوتا گیا۔ پروجیکٹ کے دن جب انہوں نے اپنا ماڈل پیش کیا تو سب حیران رہ گئے۔ ٹیچر نے کہا، یہ صرف ایک ماڈل نہیں بلکہ تمہاری محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ بچوں کو بہت خوشی ہوئی جب ان کا پروجیکٹ سب سے بہترین قرار پایا اور انہیں انعام دیا گیا۔ گھر جا کر بچوں نے آپس میں کہا، ہم نے سیکھا ہے کہ جب ہم مل کر محنت کرتے ہیں تو نہ صرف ہمارا کام مکمل ہوتا ہے بلکہ ہمیں کامیابی بھی ملتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اور جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ان کی محنت کا انعام ضرور ملتا ہے۔